العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ كَانَتْ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ فِي مَحْمِلٍ فَوَقَفَتْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا وَإِنْ سَارَتْ بَطَلَ خِيَارُهَا لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ وَوُقُوفُهَا مُضَافٌ إِلَيْهَا وَالسَّفِينَةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ لِأَنَّ سَيْرَهَا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى راكبها ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر. اوپر سے مسئلہ چل رہا تھا. بیوی کو اختیار دیا گیا تھا امر کی بیدکی کے ذریعے سے. اس کا اختیار کن کن حرکتوں سے باطل ہوگا اور کن کن حرکتوں سے اس کا اختیار باطل نہیں ہوگا، اس کو فرما رہے تھے. اس سے پہلے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر لڑکی عورت کہتی ہے میں اپنے ابو کو بلاتی ہوں، اس سے مشورہ کروں گی، یا گواہوں کو بلاتے ہوں میں گواہ بناؤں گی، تو اس کا اختیار باطل نہیں ہوگا. ایسے ہی اگر کہتی ہے، اگر وہ سواری پر چل رہی تھی، علی دابۃ سواری پر چل رہی تھی، یا وہ کجاوے میں تھی، فوقفت پس وہ کھڑی ہو گئی، جملہ سنا امر کی بیدکی کھڑی ہو گئی، تو اس کو اختیار باقی رہے گا، فہی علی خیارها. اور اگر چل پڑی، سنا کھڑی تھی اور چل پڑی، سارت و انسارت بطل خیارها، اور اگر چل پڑی تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا. گھوڑے پر سوار تھی، خچر پر سوار تھی، گدھے پر سوار تھی، یا اونٹ کے کجاوے میں تھی، چل رہی تھی، سنا تو کھڑی ہو گئی، اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا. اور اگر وہ کھڑی تھی اور چلنے لگی تو ایسی صورت میں اختیار باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ چلنا اس کے چلنے کی طرح ہے. یہ اعراض کی دلیل ہے. اور یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ سواری سے مراد ایسی سواری ہے جس کا روکنا اور جس کا چلانا خود اس کے اختیار میں. اور اگر ایسی سواری ہو جس کا چلانا اس کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس سے مسئلہ بدل جائے گا، اس کو آگے بتا رہے ہیں. ان کانت تسیر علی دابۃ، اگر وہ سواری پر چل رہی تھی یا کجاوے میں تھی، سنا کھڑی ہو گئی، فہی علی خیارها و ان سارت بطل خیارها، اور اگر سواری چلنے لگی تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا. دلیل دے رہے ہیں لأن سیر الدابۃ ووقوفها، اس لیے کہ سواری کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بیوی کی طرف منسوب ہوگا. یعنی سواری چلی گویا کہ یہ کھڑے ہو کر چلنے لگی، اس سے مجلس باطل ہوگی. سواری کے چلانے کی وجہ سے بھی مجلس باطل ہوگی. اور کشتی گھر کے مرتبے میں ہے، اس لیے کہ اس کا چلنا اس کے سوار ہونے والے کی طرف منسوب نہیں ہے، غیر مضاف الی راکبها. الا تری انه لا يقدر على ایقافها، کیا نہیں دیکھتا کہ وہ قادر نہیں ہے اس کو کھڑا کرنے پر. وراکب الدابۃ، اور سواری کا سوار ہونے والا کھڑا کرنے پر قادر ہے. اگر کشتی میں کہا ہے امر کی بیدکی، بیوی کشتی میں ہے، تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ گھر میں جو جن حرکات سے مجلس بدلتی تھی، اگر وہاں سے وہ اٹھ کے چلنے لگی تو کہا جائے گا اعراض کر رہی ہے. اگر کھڑی تھی بیٹھ گئی، کہا جائے گا اعراض نہیں کیا جائے گا، نہیں کر رہی بلکہ وہ بیٹھ کر کے سوچنا چاہ رہی. ایسا کوئی کام کرنے لگی جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اعراض سمجھ میں آتا ہے، اختیار باطل ہو جائے گا. وہی والسفینۃ بمنزلۃ البیت لأن سیرها غیر مضاف الی راکبها، اس کا چلنا. اور کشتی چلنے نہ چلنے میں عورت کو کوئی دخل نہیں ہے، اس کے اختیار پر کوئی دخل نہیں پڑے گا. کشتی کا چلنا کشتی کے سوار ہونے والے کی طرف منسوب نہیں ہے. کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ وہ قادر نہیں ہے کشتی کو کھڑا کرنے پر، اور سواری کا سوار ہونے والا کشتی کو کھڑا کرنے پر قادر ہے.
فصل فی المشیۃ، یہ فصل ہے مشیت کے بیان میں، عورت کے چاہنے پر طلاق کو معلق کر دیا۔ من قال لامرأته طلقی نفسکی ولا نیت له او نوى واحدة فقالت طلقت نفسی فهي واحدة رجعیة وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقع علیها۔ جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسکی اور اس جملے سے کوئی نیت نہیں ہے یا ایک طلاق کی نیت کر لیا ہے، بیوی نے کہا طلقت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق دے لیا ہے، فہیہ واحدۃ رجعیۃ، تو بیوی کا طلقت نفسی کہنا یہ ایک طلاق رجعی ہوگا۔ اور اگر بیوی نے اپنے آپ کو 3 طلاق دے لیا، طلقت نفسی ثلاثاً کہہ دیا، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا شوہر کی کیا نیت ہے۔ اگر شوہر نے بھی اس کا ارادہ کر لیا ہے تو تینوں طلاق واقع ہو جائے گی۔ دلیل دینا چاہ رہے ہیں کہ طلقی نفسی شوہر نے کہا، بیوی طلقت نفسی واحدتاً کہا، طلقت نفسی اگر واحداً نہیں بلکہ طلقی نفس کی جواب میں طلقت نفسی، شوہر کی نیت اگر ایک ہے تو ایک واقع ہوگا اور اگر 3 ہے تو 3 واقع ہوگا۔ بیوی کچھ بھی نیت کرے، بس بیوی طلقت نفسی کہہ لے، اس میں کوئی بھی نیت کرے، بیوی کو طلاق واقع ہوگی۔ کتنی واقع ہوگی؟ جتنی شوہر نے نیت کی ہے۔ دلیل دیکھیں، وَهَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي، اور یہ اس لیے کہ ماتن کا قول طلقی اس کا مطلب ہے افعلی فعل الطلاق، تو طلاق کا کام کر لے، بیوی سے کہہ رہا شوہر۔ اور طلاق یہ مصدر ہے، اس میں جنس ہے، وہ اسم جنس، اور وہ اس میں جنس ہے، فَيَقَعُ عَلَى الْأَدْنَى مَا احتمال الْكُلِّ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، پس واقع ہوگا کم سے کم پر کل کے احتمال کے ساتھ، جیسے کہ تمام اسماء اجناس، اس میں جنس۔ اگر کوئی نیت کیا نہیں کیا ہے تو ادنا کم سے کم واقع ہوگا، اور اگر نیت کیا ہے تو اس میں جتنی زیادہ کی گنجائش ہے، جتنا زیادہ مراد لیا جا سکتا ہے اتنا واقع ہو جائے گا۔ طلاق کا کم سے کم درجہ 1 ہے، زیادہ سے زیادہ احتمال 3 کا ہے، لہذا 3 طلاق واقع ہو جائے گی اگر شوہر نے نیت کیا ہے، اس لیے کہ تلقی میں مصدر محذوف افعالی فعل الطلاق، اور مصدر اس میں جنس ہوتا ہے، اس میں جو نیت کی جائے گی یا تو فرد واحد کی حقیقی اور یا تو فرد واحد حکمی کی۔ اسی لیے فلہذا تعمل فیہ نیت الثلاث، اور اسی لیے عمل کرے گا اس میں 3 کی نیت، اس میں 3 کی نیت کا عمل ہوگا۔ وَيَنْصَرِفُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا، اور اس کو وَيُنْصَرَفُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا، اور نیت کے نہ ہونے کے وقت اس کو ایک کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً، اور ایک طلاق طلاق رجعی ہوگی، اس لیے کہ صراحت سے لفظ ہے طلقی نفسکی، بیوی کے طلقت نفسی، تو اگر کوئی نیت نہیں کیا ہے تو ایک طلاق وہ بھی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ صاحب ہدایہ سمجھا رہے ہیں کہ بیوی کو شوہر نے طلاق صریح سپرد کیا ہے، اس لیے وہی طلاق واقع ہوگی۔ لأن المفوض الیہا صریح الطلاق، اس لیے کہ اس کو طلاق صریح سپرد کیا گیا ہے، وہ رجعی، اور طلاق صریح وہ رجعی ہے۔ ولو نوى الثنتين لا يصح، اور اگر 2 کی نیت کرے، تلقی نفسکی سے شوہر 2 کی نیت کرے، فرماتے 2 کی نیت صحیح نہیں ہوگی، لأنه نیت العدد، اس لیے کہ 2 کی نیت یہ عدد محض ہے، الا اذا كانت المنكوحة ابدا لأنه جنس في حقها، مگر جب کہ منکوحہ بادی ہو تو یہ 2 کی نیت صحیح ہوگی، اس لیے کہ اس کے حق میں وہ اس میں جنس ہے۔ بادی کو شوہر، اگر شوہر کیسا بھی ہو، بادی بیوی بادی ہو تو بیوی 2 طلاق سے طلاق مغلظہ اس کو پڑ جائے گی۔ اب اگر 1 کی نیت کرتا ہے تو رجعی ہوگی، اور اگر 2 کی نیت کرتا ہے تو اس کے حق میں طلاق اس میں جنس کے درجے میں 2 ہی ہے، اس لیے 2 طلاق واقع ہو جائے گی اور مغلظہ ہو جائے گی۔
لیکن اگر آزاد کے اوپر 3 طلاق کی نیت کرتا ہے تو 3 طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ 2 طلاق کی نیت کرتا ہے، 2 طلاق کی نیت کرتا ہے تو 2 طلاق واقع نہیں، اس لیے کہ یہ اس میں جنس میں یا تو عدد حقیقی 1 یا عدد حکمی یعنی کل مراد ہو، اور 2 یا عدد محض ہے، اس لیے 2 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِي طُلِّقَتْ، شوہر نے بیوی سے کہا طلقی نفسکی، بیوی نے کہا ابنت نفسی، عالمہ تھی، کچھ پڑھا لکھا تھا، طلاق ہی کا مسئلہ زیادہ سمجھا تھا، شوہر نے کہا طلقی نفسکی، طلاق سری کا استعمال ہے، یہ کہہ رہی ابنت نفسی، طلق طلقت، طلاق پڑ جائے گی، اور یہ طلاق رجعی پڑے گی، اس لیے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق رجعی سپرد کیا ہے، طلاق صریح استعمال کیا ہے، جس سے طلاق رجعی ہی پڑے گی، شوہر نے جو سپرد کیا وہی پڑے گی، اس کے چاہنے سے کوئی اور طلاق نہیں پڑے گی۔ ولو قالت، اور اگر بیوی نے کہا قد اخترت نفسی لم تطلق، فرماتے مطلقہ نہیں ہوگی۔ سوال کیا؟ طلقی نفسکی، جواب کیا ہے؟ اخترت نفسی، فرماتے ہیں مطلقہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابانت من الفاظ الطلاق، پیچھے کہا ہے کہ ابنت نفسی سے طلاق پڑ رہی ہے، اخترت نفسی طلاق نہیں پڑ رہی ہے، دلیل بیان کر رہے ہیں کہ ابنت نفسی سے طلاق اس لیے پڑے گی کہ بائنا ہونا یہ الفاظ طلاق میں سے ہے، ابانا یہ الفاظ طلاق میں سے ہے۔ الا ترى انه لو قال ابنتك ينوي به الطلاق او قالت ابنت نفسي فقال الزوج قد اجزت ذلك بانت فكانت موافقة للتفويض في الاصل الا انها زادت فيه وصفا وهو تعجيل الابانة فيلغو الوصف الزائد وثبت الاصل كما اذا قالت طلقت نفسي تطليقة باينة وينبغي ان يقع تطليقة رجعية بخلاف الاختیار لأنه ليس من الفاظ الطلاق ابانا یہ الفاظ طلاق میں سے۔ صاحب ہدایہ متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ابنتو کی، اگر شوہر نے کہا لو قال ابنتو کی، شوہر نے بیوی سے کہا میں نے تم کو بائنا بنا دیا، ینوی بھی طلاق، اور اس سے طلاق کی نیت کر رہا ہے، او قالت یا بیوی نے خود ہی کہہ دیا ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنا بنا لیا، شوہر نے کہا میں نے اجازت دے دی، نافذ کر دیا اس کو، بانت، تو یہ بائنا ہو جائے گی، کیونکہ فکانت موافقتاً، فرماتے ہیں یہ بائنا ہونا تفویض کے موافق ہے، فکانت موافقتاً للتفویض فی الاصل، اصل طلاق میں تفویض کے موافق ہے، اس لیے کہ بیوی نے جب کہا ابنت نفسی یا شوہر نے بیوی کو ابنت کی، وہ اپنے آپ کو بائنا بناتی ہے، یا کہے بیوی ابنت نفسی میں نے اپنے آپ کو بائنا بنا لیا ہے، شوہر کہتا جی میں نے اجازت دے دیا ہے، تو یہ بائنا بنانا جو سپرد کیا تھا شوہر کے وہ اس کے موافق ہو گئی ہے، لہذا طلاق پڑ جائے گی۔ البتہ بیوی نے ایک وصف زیادہ کر دیا ہے، اپنے آپ کو جلدی سے بائنا بنانا چاہ رہی ہے اور شوہر بائنا بنانا نہیں چاہ رہا ہے، شوہر بائنا بنانا نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر لفظ بائنا بنانے کا جو وصف ہے جس کو بائنا ہو کر کے عورت اپنے آپ کو جلدی سے جدا کرنا چاہ رہی ہے، یہ وصف لغو ہو جائے گا اور اصل طلاق باقی رہے گا۔ عبارت دیکھیں، الا انہا زادت فیہ وصفا، مگر یہ کہ اس میں ایک وصف زائد کر دیا ہے اور وہ بائنا ابانا کو جلدی کرنا ہے، فیلغو الوصف الزائد، تو وصف زائد لغو ہو جائے گا، وثبت الاصل، اور اصل طلاق باقی رہے گی۔ جیسا کہ جب کہے بیوی طلقت نفسی تطلیقتا بائنتا، شوہر نے کہا طلقی نفس کی،
بیوی کا طلقت نفسی تطلیقتن بائنتن، تو اب اس میں شوہر کو بیوی کی طرف سے جو اس نے کہا ہے میں نے اپنے وَيَنبَغِي أَن يَقَعَ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً، اور مناسب ہے کہ یہ طلاق رجعی واقع ہو، اس لیے کہ شوہر نے بیوی کو جو مالک بنایا اختیار دیا وہ طلاق رجعی کا، بخلاف الاختیار لأنه ليس من الفاظ الطلاق، برخلاف لفظ اختیار کے، اس لیے کہ وہ طلاق کے الفاظ میں نہیں ہے۔ الا ترى انه لو قال لامراته اخترتك، لو قال امراته اخترتك او اختاری یعنی الطلاق لم يقع، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تم کو پسند کر لیا، اخترتک میں نے تم کو پسند کیا، یا شوہر نے کہا اختاری یعنی الطلاق طلاق کی نیت کر رہا ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اختیار طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے۔ ولو قالت ابتداء، اور اگر بیوی ہی نے شروع میں کہہ دیا اخترت نفسی، شوہر نے کہا اجزت میں نے نافذ کر، تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اخترت نفسی اگر یہ جواب بنتا شوہر کے سوال کا اختاری، اس کے بعد بیوی کہتی اخترت نفسی، تو طلاق واقع ہوتی۔ یہاں بیوی نے ابتدا کیا ہے، اور چونکہ یہ الفاظ طلاق کے الفاظ، یہ لفظ طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ الا انه عرف طلاقا بالاجماع اذا حصل جوابا للتخییر، کہہ رہے ہیں لفظ اختیار یہ طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اجماع کیا اس پر، سب کا اتفاق ہے کہ لفظ اختیاری سے طلاق پڑے گی، لیکن جب یہ شوہر کا جواب بن کر کے حاصل ہو۔ مثال کے طور پر شوہر کہے اختیاری اختیارتن، بیوی اس کے جواب میں کہے اخترت نفسی، یا اس نے وہ اختیاری نفسکی کہے، بیوی اخترتو کہہ دے، بیوی اختارا یختار اخترتو کہہ دے، تو اسی صورت میں طلاق پڑے گی۔ لیکن یہ بھی صحابہ کے اجماع سے، ورنہ فی نفسہ لفظ اختارو یا اخترتو یہ سب طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے۔ شوہر کا کہنا طلقی نفس کی لیس بتخییر فیلو، شوہر اگر کہتا طلقی نفس کی اور اس کے جواب میں بیوی اخترت نفسی کہتی ہے، تو بیوی کا یہ جملہ لغو ہو جائے گا، چونکہ وہ طلاق کا اختیار نہیں دے رہا ہے، طلاق کا مالک بنا رہا تم کو، چاہو تو طلاق دے لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ لا یقع شیء بقولها ابنت نفسی، شوہر نے طلقی نفس کی کہا، بیوی نے اس کے جواب میں کہا ابنت نفسی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے آ رہی ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اتت بغیر ما فوض الیہ، اس نے ایسا جملہ ادا کیا یا ایسا کام کیا ہے جو شوہر نے سپرد نہیں کیا تھا، اتت بغیر ما ادا کیا ہے اس کے علاوہ جو اس کے سپرد کیا گیا، اس لیے کہ بائنا ہونا طلاق کے مغایر ہے، طلاق الگ چیز ہے، بائنا کرنا الگ چیز ہے، طلاق رجعی نکاح باقی رہتا ہے، بغیر نکاح کے دوبارہ بیوی بنانے کا چانس ہوتا ہے، اور ابانہ میں طلاق پڑ جاتی ہے، نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوہر نے جس کیفیت کو بیوی کے حوالے کیا تھا، اس نے اس کیفیت سے اپنے آپ پر طلاق واقع نہیں کی، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وإن قال طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه لأن فيه معنى اليمين، لأنه تعليق الطلاق بتطليقها واليمين تصرف لازم، ولو قامت عن مجلسها بطل لأنه تمليك، بخلاف ما إذا قال لها طلقي ذرتك لأنه توكيل وإنابة فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع۔ شوہر نے بیوی سے کہا طلقی نفس کی،
کہنے کے بعد افسوس کرنے لگا کیا بلا وجہ کہہ دیا، جملہ واپس لو، فلیس لہ ان یرجع، شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس جملے کو واپس لے لے، اس لیے کہ اس میں یمین کا معنی ہے، لأنہ تعلیق الطلاق بتطلیقها، اس لیے کہ طلاق کو معلق کرنا ہے عورت کے طلاق دینے پر، والیمین تصرف لازم، اور یمین تصرف لازم ہے، اب بغیر استعمال کیے ہوئے اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا ہے، البتہ یہ اختیار بھی رہے گا مجلس کے اختتام۔ آپ آسانی سے جملے کو یوں سمجھو کہ شوہر نے بیوی کو طلاق کا مالک بنا دیا ہے، اور جہاں کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے وہ مجلس کے اخیر تک باقی رہتا ہے۔ طلاق مالک بنانے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا، واپس اپنا اختیار نہیں لے سکتا، پہلے خود طلاق کا مالک تھا، اب بیوی کو مالک بنا دیا ہے، اب یہ اس سے ملکیت واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ یمین کے درجے میں اور یمین کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے ان شئتی طلقی نفسک، شرط مشروط، لیکن آگے شریعت نے جب اس کے ہاتھ سے اختیار نکال دیا تو اس کو بھی محدود رکھا ہے مجلس تک۔ اگر مجلس سے کھڑی ہو گئی ایٹومیٹک اس کا اختیار باطل ہو جائے گا اور شوہر کے ہاتھ میں اختیار پھر آ جائے گا۔ ولو قامت عن مجلسها، اور اگر کھڑی ہو گئی اپنی مجلس سے تو بطل، اختیار باطل ہو جائے گا، لأنہ تملیک، مالک بنانا ہے، اور مالک بنانا مجلس تک ہی منحصر رہتا ہے، بخلاف ما اذا قال لها طلقی ذرتکی۔ دوسرا جملہ، ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے کہا جا اپنی سوگن کو طلاق دے دے، جا اپنی سوگن کو طلاق دے دے، طلقی ذرتکی، فرماتے اس میں شوہر واپس لینا چاہے اپنا جملہ تو واپس لے سکتا ہے، لأنہ توکیل، اس لیے کہ یہ وکیل بنانا ہے اور نائب بنانا ہے، لیکن اگر یہاں واپس لے سکتا ہے فلا یقتصر علی المجلس، مجلس پر منحصر نہیں رہے گا، ویقبل الرجوع، اور رجوع کو بھی قبول کر سکتا ہے، یعنی بیوی اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تمہاری جو سوکن ہے جا کے اس کو طلاق دے دے، یہ وکیل بنانا ہے، اور وکیل بنانے میں مجلس تک منحصر نہیں رہتا، البتہ قبول رجوع کا اختیار رہتا ہے، اگر وہ چاہے کہ نہیں چھوڑ دے، مت طلاق دے، میں نے تم کو جو وکیل بنایا تھا، وکیل بنانا فس کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، کہ اس کا کہنا مان لیا جائے گا، اس کی وکالت ختم ہو جائے گی۔ البتہ یہ سلسلہ مجلس کے بعد بھی چل سکتا ہے، اگر مجلس میں رجوع نہیں کیا تو دوسری بیوی کو اپنے سوکن کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا مجلس کے بعد تک بھی۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.